کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو دی ندر بلاگ. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بی ایس کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہی کویشچن تھا کہ ضیاء بھائی ہم نے چائنا میں ایڈمیشن لینا ہے بیچلر لیول پہ. ابھی ہماری ایف ایس سی کمپلیٹ ہو گئی اور ہم نے پیپر رزلٹ سب کچھ آ گیا ہے, تو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹس بھی ایف ایس سی کے بعد آئی سی ایس کے بعد آپ وہ جو ہے چائنا میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے, اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں؟ اگر وہ اسٹوڈنٹ کسی کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کرنا چاہتا ہے یا خود کرنا چاہتا ہے, اسکالرشپ ہے یا سیلف پروگرام ہے, جو بھی ہے, تو جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں بی ایس کے لیے بیچلر لیول پہ چائنا میں, وہ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ڈیٹیل سے کہ کہاں سے آپ نے ارینج کرنے ہیں وہ ڈاکومنٹس اور کون کون سے ڈاکومنٹ ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا اپلائی کے لیے, تمام میں ڈاکومنٹس بتاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے, ارینج کرنا ہے. آپ کا ہو گیا میٹرک اور ایف ایس سی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آتا ہے وہ ہے پاسپورٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں انٹرنیشنلی, تو پاسپورٹ کے بغیر بالکل ہی امپاسبل ہے, ٹھیک ہے. پاسپورٹ کے بغیر تو آپ لوگ چائنا نہیں آ سکتے, تو پاسپورٹ بہت ہی ضروری ہے. ڈاکومنٹس کے بعد جو دوسرا چیز ہے, میٹرک کے ڈاکومنٹ اور ایف ایس سی کے بعد دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا پاسپورٹ. اب پاسپورٹ آپ کس طرح بنائیں گے؟ آپ کے قریبی علاقے میں کوئی پاسپورٹ آفس ہوگا, وہاں پہ آپ نے پیرنٹس کے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی اوریجنل بھی ہونے چاہیے, آپ کی اپنی بھی ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ میں آپ نے فیس لے کے جانا ہے پاسپورٹ کا. تو 3 فیسز ہیں, 3 کیٹیگریز ہیں فیس کے. ایک نارمل فی ہوتا ہے, آج کل جو چل رہا ہے 7500 روپیز ہے, 7500, جو آپ کو منیمم پاکستان کے حالات کی آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. اگر آپ نارمل کے لیے اپلائی کرتے ہیں جس کی فی 7500 روپیز ہے پاکستانی پی کی آر کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ 2 مہینوں میں آپ لوگوں کو نارملی مل جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ حالات بہت ہی خراب ہے. ہم نے جب اپلائی کیا تھا تو 25 ڈیز بتا رہا تھا وہ آفیسر, تو لیکن ہمیں 1 مہینے کے بعد مل گیا تھا اس ٹائم. ابھی جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہے. اس کے بعد آتا ہے ارجنٹ کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو 10,500 روپیز فیس ہے اس کا, اور آپ کو منیمم 1 منتھ میں مل جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ فاسٹ ہے. فاسٹ کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو منیمم 5 to 10 ڈیز میں مل جائے گا, اور اس کا فی 15,000 تک ہے, 15,500 روپیز ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا پاسپورٹ. پاسپورٹ کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ. اب پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پاسپورٹ کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے. بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بنانا ہے. جب وہ پال آفس یا چلا جاتا ہے پولیس کا, تو وہ کہتے ہیں پاسپورٹ کدھر ہے آپ کا. تو پاسپورٹ کے بغیر آپ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں بنا سکتے. پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کے پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ آپ نے کس طرح بنانا ہے, ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں, اگر خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, KPK کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پال آفس ہوتا ہے, پولیس اٹیسٹیشن لائن, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور آپ ایزیلی وہاں بنا سکتے ہیں. ہم نے بھی اسی طرح بنایا تھا. اگر آپ کسی اور پروونس سے تعلق رکھتے ہیں, پنجاب اور سندھ وغیرہ سے, تو وہاں پہ آپ کا جو قریبی ہوگا نا پولیس تھانہ وغیرہ یا ڈسٹرکٹ, وہاں پہ آپ لوگوں نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں ایزیلی, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ. اور ایک دوسری بات, پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی اپنی ایک وہ ہوتا ہے, ویلیڈیٹی ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل 6 منتھ تک آپ کا جو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. 6 منتھ کے بعد آپ کا جو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ تو کوئی کسی کرائم وغیرہ میں تو انوالو نہیں ہے, کوئی دہشت گردی وغیرہ دس اینڈ دیٹ, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بنانا پڑتا ہے. پولیس کے سرٹیفکیٹ کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا فزیکل ایگزامینیشن فارم, ٹھیک ہے. فزیکل ایگزامینیشن فارم میں کیا ہوتا ہے, آپ کی باڈی کی جتنی بھی وہ ڈیٹیل ہے اس میں شامل ہوتا ہے. آپ کے ہر ایک اسٹوڈنٹ نارمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی بیمار نہیں ہے اور بیماری میں چاہنا نہیں آئے گا. تو فزیکل ایگزامینیشن فارم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا, یا آپ ڈائریکٹ گوگل اپنے موبائل سے بھی جا سکتے ہیں گوگل میں, اور وہاں پہ لکھ کے فزیکل ایگزامینیشن فارم فار چائنا, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو فل کر سکتے ہیں. جب آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ نے اس کو فل کرنا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل جاتے ہیں, لیکن ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار دوست وغیرہ فیملی میں MBBS ڈاکٹر ہیں, تو آپ لوگوں نے وہاں سے اس فزیکل فارم کو اسٹیمپ لگوانا ہے MBBS ڈاکٹر سے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک سائن چاہیے آپ کو لاسٹ میں. تو MBBS ڈاکٹر سے آپ لوگوں نے اس اپنے پاسپورٹ سائز کا جو پکچر ہوگا فزیکل ایگزامینیشن فارم میں اس پہ اسٹیمپ لگوانا ہے, ٹھیک ہے. اسٹیمپ کیسے لگوانا ہے, آپ نے پورا اسٹیمپ جو ہے پکچر
پکچر پہ نہیں لگانا اور پورا سٹیمپ جو ہے وہ فزیکل ایگزامینیشن فارم کے پیپر پہ نہیں لگوانا. ٹھیک ہے, تو آدھا سٹیمپ جو ہے وہ آپ کے پکچر پہ ہونا چاہیے اور آدھا سٹیمپ جو ہے وہ آپ کے پکچر پہ ہونا چاہیے اور آدھا سٹیمپ جو ہے وہ آپ کے جو فزیکل فارم کا پیپر ہوتا ہے اس پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں آپ جو ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب کا سائن بھی کرنا ہوگا, اس کو بتایا کہ ہمارے لیے ایک سائن بھی کرے. ٹھیک ہے, تو یہ فزیکل ایگزامینیشن بہت ہی ایزی طریقہ. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل جاتا ہے اور وہاں پہ منت زاریہ کرتے ہیں ڈاکٹر کے سامنے, لیکن اتنا بڑا وہ ایشو نہیں. ہر MBBS ڈاکٹر کے پاس اپنا ایک سٹیمپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سٹیمپ لگوا کے آپ کا جو ہے وہ فزیکل ایگزامینیشن فارم بن جاتا ہے. لیکن فزیکل ایگزامینیشن فارم جو ہے وہ 6 منتھ تک آپ کا ویلڈ رہتا ہے, اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, کیونکہ 6 منتھ کے بعد اللہ نہ کرے اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے. اور فزیکل ایگزامینیشن کے بعد جو 5واں امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اسٹڈی پلان. ٹھیک ہے, اسٹڈی پلان میں یہ چیز ہوتا ہے کہ آپ نے FSC میں کیا پڑھا ہے, میٹرک میں کیا پڑھا ہے, اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتانا ہے. تو اسٹڈی پلان جو ہے بہت ہی آسان ہے بنانا, کیونکہ آج کل سب کچھ AI ہے. ٹھیک ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت ہی آگے گئی ہے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ہر جگہ پہ. تو آپ اپنے آپ نے فیس بک میں بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہیں. آپ وہاں پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے کہ مجھے ایک اسٹڈی پلان چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ انگلش میں نہیں لکھ سکتے تو یہ آپ کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ لکھنا ہے کہ مجھے چائنا جانا ہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس میں اپلائی کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے 800 ورڈ پہ کنسسٹ اسٹڈی پلان چاہیے. ٹھیک ہے, جس میں میکزیمم 800 ورڈز ہو. ٹھیک ہے, اور اس میں مختلف قسم کے کیا کہتے ہیں اس کو ہیڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, 4 ہیڈنگ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل انٹروڈکشن آف مائی بیک گراؤنڈ ایکیڈیمک, اس کے علاوہ جو ہے ریزن وائی ٹو اسٹڈی ان چائنا. ٹھیک ہے, اور اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد جب میں چائنا میں بیچلر کمپلیٹ کروں گا تو اس کے بعد کیا کروں گا. تو یہ 4 جو امپورٹنٹ اسٹیپ ہیں وہ ہونے چاہیے آپ کے اسٹڈی پلان. اسٹڈی پلان کے بعد آپ کا آتا ہے ریکمنڈیشن لیٹر. ٹھیک ہے, ریکمنڈیشن لیٹر کیا ہوتا ہے اور آپ نے کہاں سے لینا ہے. ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے جس کالج سے آپ نے FSC کی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے, آپ کا جو پروفیسر ہوگا, آپ کا جو ٹیچر ہوگا, ٹھیک ہے, وہاں سے لینا ہے, پرنسپل وغیرہ سے. تو ریکمنڈیشن لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اور چائنا میں اس کو آپ ایڈمیشن دے دیں. ٹھیک ہے, جو ریکمنڈیشن لیٹر آپ لیں گے تو آپ اس کے بعد جو یونیورسٹی ہوگی اس کو دیکھیں گے کہ اس بچے نے, اسٹوڈنٹ نے کہاں سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, کون سے کالج سے پڑھا ہے, کون سے پروفیسر سے پڑھا ہے, اور وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. فار ایگزامپل اگر آپ کمپیوٹر سائنس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کمپیوٹر سائنس کے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے, تو یہ گواہی کون دے گا, یہ جو گارنٹی ہے وہ کون لے گا, تو آپ کا پروفیسر جس سے پڑھا ہے. تو ریکمنڈیشن لیٹر کا یہی مطلب ہوتا ہے. بہت ہی ایزی ہے. ہر کالج میں ایک لیٹر ہیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کے اوپر اس کالج کا لوگو, نمبر, ایڈریس سب کچھ لکھا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ایک بڑا سا ہیڈنگ آپ نے دینا ہے. جو کمپیوٹر آپریٹر ہوگا وہاں پہ بیٹھا ہوگا اس کو آپ نے بتانا ہے کہ مجھے ایک ریکمنڈیشن لیٹر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جا کے آپ نے سب سے پہلے بڑا ہیڈنگ دے کے ریکمنڈیشن لیٹر, اس کے بعد لکھنا ہے کہ ABC اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ کیا کیا ہے, FSC کی ہوئی ہیں یہاں پہ اس میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ لکھ کے ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ چائنا میں پڑھے اور یہ اسٹوڈنٹ اچھا ہے, دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں پرنسپل وغیرہ کا یا پروفیسر کا جو ہے وہ سائن کرنا چاہیے. ماسٹر کے لیے جو ریکمنڈیشن لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہ جس یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہیں. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گریجویٹ ہوا ہے کسی یونیورسٹی سے, تو وہاں کے جو پروفیسر ہوگا, ایسوسیٹ پروفیسر, وہاں سے لینا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں چائنا میں, تو ریکمنڈیشن لیٹر آپ اپنے FSC کی جہاں سے کی ہوئی ہیں وہاں کے جو ٹیچر ہوگا وہاں سے لینا ہوگا, جو پرنسپل ہے وہاں سے لینا ہوگا, جو کمپیوٹر آپریٹر ہوگا آپ کے کالج میں وہاں جانا ہے اور آپ نے اس کو بتانا ہے کہ مجھے ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کالج سے آلریڈی فورن جو ہے کنٹری گئے ہوں گے, تو اس کو پتہ ہوگا کہ ریکمنڈیشن لیٹر کیا ہے. ٹھیک, اس کے بعد جو آتا ہے وہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے, اور یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ اپنے کالج سے ہی لیں گے, کیونکہ جس کالج سے آپ نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, جہاں سے آپ نے FSC کی ہوئی, میڈیکل میں ہے, کمپیوٹر سائنس میں, انجینئر میں ہے, جو بھی ہے, تو وہاں جا کے آپ نے بتانا ہے کہ مجھے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے, انگلش پروفیشنل سرٹیفکیٹ. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے سب کچھ اس نے انگلش میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, جو بایو ہے, کیمسٹری ہے, سب کچھ انگلش میں ہے, تو اس کو دکھانے کے لیے ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جس کو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, اور انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آپ نے اپنے کالج سے لینا ہے. تو یہ بھی
ہو گیا. انگلش پروفیشنل سرٹیفکیٹ بہت ہی آسان ہے, سب کچھ بھی ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے آپ کا ایک وائٹ بیک گراؤنڈ پکچر, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں نے ارینج کرنا ہے پاسپورٹ سائز کی. اور اس کے بعد آتا ہے انٹروڈکشن ویڈیو. انٹروڈکشن ویڈیو از ویری امپورٹنٹ فار یو گائز, ٹھیک ہے. انٹروڈکشن ویڈیو آپ لوگوں نے کس طرح بنانی ہے اور اس کی ڈیوریشن کتنی ہو چاہیے, منیمم 1 منٹ ہونی چاہیے آپ کی انٹروڈکشن ویڈیو, ٹھیک ہے. اور آپ نے فلوئنٹ انگلش بالکل بھی نہیں بولنا, کیونکہ جو چائنیز ہے اس کو انگلش نہیں آتی. میں پہلے بول رہا ہوں آپ کو, جہاں پہ جو چائنیز ہے اس کو 0% انگلش آتی ہے, لیکن میں پہلے بتا رہا ہوں کہ چائنا میں جو چائنیز پروفیسرز ہیں اور ٹیچرز ہیں اس کو انگلش اتنی نہیں, نارمل انگلش بولنا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح نہیں بولنا کہ مائی نیم از دس اینڈ دیٹ اینڈ یو نو, تھوڑا سا وہ انگریزوں والا ایکسنٹ یوز کر کے, تو پھر پروفیسر کو سمجھ نہیں آئے گی. تو نارمل انٹروڈکشن ویڈیو بنانی ہے. انٹروڈکشن میں آپ لوگوں نے کیا کیا دینا ہے, مائی نیم از خان اینڈ آئی ایم فرام پشاور اینڈ آئی ہیو ڈن مائی FSc فرام دس کالج اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹڈی ان چائنا, وائی یو وانٹ ٹو اسٹڈی ان چائنا, یہ بتانا ہے سب کچھ. تو انٹروڈکشن ویڈیو جو ہے ایٹ لیسٹ 1 منٹ ہونی چاہیے آپ کی. اور اس میں آپ نے بتانا ہے کہ میں کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں, اور کیونکہ کمپیوٹر سائنس کا جو سسٹم ہے وہ چائنا میں بہت ہی اچھا ہے اور چائنا ڈیولپ کنٹری ہے, اور اپنے بارے میں بس وہ لگانا ہے, پالش لگانا ہے اس میں, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ فلوئنٹ انگلش نہیں بولنا, ٹھیک ہے, کیونکہ پروفیسر کو سمجھ نہیں آئے گی, اور ریزولوشن تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کی لاسٹ میں جو چیز ہے وہ ہے CV, ٹھیک ہے. CV بہت ہی امپورٹنٹ ہے. CV جو ہے, اور وہ تھوڑی سی اس طرح CV بنانی چاہیے تاکہ جس کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں آپ چائنا میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو جو ٹیچر ہوگا یا کوئی ایڈمنسٹریشن والا آپ کا فائل دیکھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے پروفیشنل ہے. تو آپ کی جو CV ہے وہ پروفیشنل ہونی چاہیے. بہت سارے جو DIT وغیرہ اور گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں فائور وغیرہ پہ یا فری لانسر, یہ سروس دیتے ہیں کہ آپ کے لیے CV بنائیں. 300-400 تک آپ کی CV بن جائے گی پروفیشنل طریقے سے. آپ اپنے لیے خوبصورت CV بنائیں. تو یہ سارے ڈاکومنٹس تھے جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں بیچلر کے لیے اگر آپ چائنا آنا چاہتے ہیں اور چائنا میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہاں پہ کچھ کویشچن ہیں جو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں آتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی پروفیسر وغیرہ کے لیے ای میل کرنا پڑے گا کہ نہیں, پروفیسر سے ایکسیپٹنس لیٹر لینا پڑے گا کہ نہیں. ہم نے تو یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم نے ارینج کر لیے, لائک اب ہمارے FSc میٹرک DMC وغیرہ سرٹیفکیٹ, پاسپورٹ بھی ہمارے پاس, پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی ہے, ریکمنڈیشن لیٹرز بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے انگلش پروفیشنل سرٹیفکیٹس بھی ہیں, فزیکل ایگزامینیشن فارم بھی ہے, CV بھی ہے, انٹروڈکشن ویڈیو بھی ہے. اس کے بعد ہم نے ای میلز کرنا ہوگا کہ نہیں. دیکھیں چائنا میں جو ہے ماسٹر کے لیے آپ نے ایکسیپٹنس لیٹرز لینا پڑے گا پروفیسر سے, اور اس کو آپ نے ای میل کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے. جو FSc فریش اسٹوڈنٹس ہے جس نے ابھی FSc کمپلیٹ کی ہوئی ہیں, اس کو کسی ای میل کی ضرورت نہیں ہے, پروفیسر کو کسی ایکسیپٹنس لیٹر کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ جا کے اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. دوسرا جو کویشچن ہر اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ ضیاء بھائی ہم نے تو سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں, ابھی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو اسٹارٹ میں ہم نے اٹیسٹیشن کرنا ہوگا کہ نہیں, مطلب فورن افیس ہو گیا, ٹھیک ہے, موفا کی بات کر رہا ہوں, اور IBCC, ہم نے اس ڈاکومنٹس کو فورن افیس اور IBCC سے جو ہے اس کو اٹیسٹ کرنا ہوگا کہ نہیں. دیکھیں اسٹارٹ میں کوئی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اسٹارٹ میں تو آپ نے صرف اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہیں کسی ایجنٹ کو, اگر کسی ایجنٹ کے تھرو کرتے ہیں یا خود اپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ میں کسی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں. اٹیسٹیشن تب ہوتی ہیں جب آپ ایمبیسی جاتے ہیں اور ایمبیسی میں آپ اپلائی کرتے ہیں ویزا کے لیے, تو اس سے پہلے آپ جو ہے اٹیسٹیشن کیا کریں گے, اپنے ڈاکومنٹ کی اٹیسٹیشن کریں گے فورن افیس میں اور IBCC میں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ان ڈاکومنٹس کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اگر آپ چائنا آنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی اسکالرشپ ہیں یا سیلف پہ کرنا چاہتے ہیں, MBBS کے لیے اپلائی کرتے ہیں, FSc کے بعد بات کر رہا ہوں, یا ڈپلوما ہے آپ کا, تو ان کے لیے یہ تمام ڈاکومنٹس ضروری ہیں اور آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تو تب تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.